بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 229 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 19 اور 20 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں معبودان باطلہ کی زبانی اپنے پجاریوں کی اس تکذیب کا ذکر فرمایا گیا جو میدان محشر میں دوران حساب قیامت کریں گے۔ اب ان آیات میں کفار کو آگاہ اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ میدان محشر میں تمہارے یہی جھوٹے معبود تمہارا ساتھ چھوڑ کر تمہاری زبردست قسم کی تکذیب کر دیں گے، جس کے بعد عذاب جہنم چھوٹنے کے تمہارے سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا آج ہی بندے بن جاؤ۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کفار قوم بورا ہیں، اب ان آیات میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ، اے کافرو منکرو تم میں سے جو بھی ظلم کمائے گا وہی قوم بورا یعنی ہلاکت کے لائق قوم ہو کر عذاب کبیر کو چکھے گا۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی ابتدائی آیات میں کفار مکہ کا یہ اعتراض ذکر فرمایا گیا کہ اگر محمد مصطفیٰ نبی ہیں اور مرسل ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اور بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ان آیات میں کفار کے اس بےہودہ احمقانہ اور خلاف حقیقت و خلاف اصول اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سابقہ تمام رسل اور مرسل انبیاء علیہم السلام بھی کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے آتے جاتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہوں نے تو تم کو اور تمہاری تمام باتوں کو جھٹلا دیا، یعنی تمہارے معبودوں نے تمہاری تکذیب کر دی۔ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ معبودین باطلہ جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنے پجاریوں کی تکذیب کر دیں گے۔ تقولون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تائے فوقانیہ کے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اس قول میں کہ وہ معبود ہیں۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب نہ تو تم میں اور نہ ان میں عذاب کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی کسی قسم کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی مدد کی، یعنی اس عذاب سے اپنی مدد کرنے کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جس نے ظلم یعنی شرک کیا ہم ان کو بڑا عذاب یعنی آخرت میں شدید عذاب چکھائیں گے۔ تستطيعون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں دو قرأتیں ہیں،
یہ تا کے ساتھ تستطیعون بھی پڑھا گیا ہے اور یہ یا کے ساتھ یستطیعون بھی پڑھا گیا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے، لہٰذا آپ انہی جیسے ہیں ان باتوں میں، یعنی چلنے میں اور کھانا پینے میں، اور آپ سے وہی سب کچھ کہا جا رہا ہے جو ان سے کہا گیا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی غنی کو فقیر کے ذریعے آزمایا گیا اور تندرست کو مریض کے ذریعے اور شریف کو رذیل کے ذریعے آزمایا گیا، یعنی ثانی جو ہوتا ہے غنی کے مقابلے میں فقیر اور تندرست کے مقابلے میں مریض اور شریف کے مقابلے میں رذیل، ثانی کہتا ہے کہ میں ہر معاملہ میں پہلے جیسا کیوں نہیں ہوں۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم ان باتوں پر صبر کرو گے جن کو تم ان لوگوں سے سنتے ہو جن کے ذریعے تم کو آزمایا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو استفہام ہے یہ امر کے معنی میں ہے، یعنی صبر کریں آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے قیامت کے دن کا نقشہ ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے کفار زمانہ، ہم نے قیامت کا نقشہ تمہیں سنا دیا ہے۔ آج جو اور جتنی باتیں اپنے دین اور عقیدے سے اپنے بتوں، دیوتاؤں اور بناوٹی تصوراتی معبودوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، قیامت میں ہمارے شفیع ہیں، دنیا میں ہمارے مددگار ہیں، یہ سب کل بروز حشر سب کے سامنے تم کو جھٹلا دیں گے اور تمہارا یہ دین اور یہ عقیدے سب غلط اور بیکار ہو جائیں گے، تمہارے سب تخیلاتی بھروسے، خوش خیالیاں، خوش فہمیاں سب کچھ ٹوٹ جائے گا، اور محشر کی یہ حالت، واقعات اتنے حقیقی ہیں گویا کہ یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے۔ بتاؤ اے کافرو، جب یہ دیوتا اور دیوتی تم کو جھٹلا دیں گے اس وقت تمہارے پاس اپنی بات منمانے ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل یا سند باقی رہ جائے گی؟ اپنے ان تصوراتی ذہنی زبانی عقیدوں کو تو تم آج دنیا میں بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ کسی بت سے اپنی تائید کروا سکتے ہو، تو پھر قیامت میں کیسے ثابت کر کے عذاب الہی سے بچ سکو گے؟ وہاں تو نہ تم عذاب کے پھیرنے کی طاقت پاؤ گے اور نہ کسی کو اپنا مددگار پاؤ گے، نہ ایک دوسرے سے عذاب کو پھیر دینے اور مدد کر کے بچا لینے کی طاقت حاصل کر سکو گے۔ اور ہمارا قانون بڑا ہی اٹل ہے، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو دنیاوی زندگی میں کفر کا، شرک کا ظلم کرے گا اور حقیقت و صداقت کا انکار کرے گا، ہم اس کو جہنم میں دخول خلود دے کر عذاب کبیر چکھائیں گے۔ کوئی منکر توحید و رسالت اس عذاب ابدی سے بچ نہیں سکے گا۔ تم نے تو جہالت و خباثت سے منہ اٹھا کر، زبانیں چلا کر یہ بات کہہ دی کہ یہ نبی کھاتا کیوں ہے، بازاروں میں چلتا کیوں ہے، اکیلے پھرتا کیوں ہے، حالانکہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کوئی بھی نبی نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اے حبیب مکرم، مگر وہ ہر رسول اور مرسل نبی کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں آتے جاتے چلتے بھی تھے۔ یہ کفار مکہ اپنی تاریخوں میں سے پڑھ کر، اپنے باپ دادا سے سن کر اس بات کو جانتے بھی ہیں اور ان انبیاء کو اپنا بزرگ مانتے بھی ہیں۔ اسی عقیدت کی بنا پر ان کی فرضی تصویریں بنا کر کعبہ کے اندر بھی انہوں نے تو رکھی ہوئی ہیں۔ مثلا حضرت نوح کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، موسیٰ، عیسیٰ، مریم کو کفار مکہ تسلیم کرتے ہیں
کہ اپنے اپنے وقت میں یہ حضرات نبی رسول بن کر آئے، اپنی قوم میں یہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، لوگوں میں پھر کر روزی بھی کماتے تھے۔ اس آیت پاک نے تا قیامت ہر انسان کو 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی ایک جیسی تھی، جن کو کفار زمانہ جانتے تھے۔ پھر آقا کی طرز زندگی پر کفار مکہ کا اعتراض متعصبانہ حسد ہی تھا۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات، ذاتیات، اخلاقیات، بشریات اگرچہ بے مثل ہوتی ہیں مگر ظاہری رہائش، طرز زندگی عام انسانی طریقے پر ہی ہوتی ہے، اور یہ طرز حیات بھی انبیاء علیہ السلام کی عملی تبلیغ ہی ہوتی ہے، جس کا مقصد تربیت امت ہے۔ قولی تبلیغ کا نام تعلیم دین اور عملی تبلیغ کا نام تربیت دین ہے۔ تیسری بات ہمیں اس آیت مقدسہ سے یہ پتہ چلی کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ طرز زندگی فقط حاجت بشری ہی نہیں اور عام انسانوں کی طرح اضطراری نہیں، بلکہ عملی نمونے کے لیے اختیاری ہے اور بشری تقاضے پورے کرنے فرائض منصبی میں شامل۔ غرض یہ کہ کھانا پینا، بازار میں چلنا پھرنا ہماری مجبوری ہے، انبیاء علیہ السلام پر فرض ہے تاکہ امت کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، عدل و ظلم کی پہچان ہو جائے، تاکہ کوئی بے ایمان کسی ایمان والے کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ انبیاء علیہ السلام کا اس طرز زندگی کو اختیار فرمانا یہ حکمت ربانی، مصلحت انسانی اور حقیقی زندگانی بتانے کے لیے ہے۔ طرز نبوی کی حیات ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جن لوگوں نے تعلیم نبوی اور تربیت رسالت سے ہٹ کر زندگی اختیار کی، ان کی زندگی میں یا رہبانیت شیطانیہ کا فطور آ گیا یا پھر دنیاوی امیری وزیری اور شہنشاہیت کا غرور آ گیا۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کی یہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی سارے انبیاء کرام جتنے بھی ہم نے بھیجے وہ آپ کی ہی مثل ہیں، اور جو کچھ ان سے کہا گیا وہی آپ سے کہا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور یہی قدرت حکمت مصلحت سمجھانے کے لیے انسانوں کو مختلف متعدد صنفوں، نوعوں، شعبوں، قبیلوں میں تقسیم کر کے ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش اور فتنہ اور امتحان بنا دیا ہے۔ کہیں کفر کی تقسیم ہے، کہیں امیر و غریب کی تفریق ہے، کہیں نیک و بد، کہیں صدیق و زندیق، کہیں علماء جہالہ، کہیں ظالم و عادل، کہیں مظلوم و مغرور۔ ہر باز دوسرے باز کے لیے اس دنیا میں امتحان اخروی ہے۔ کفار مکہ کی اذیت نے صبر و بے صبری میں مسلمانوں کو چھانٹ دیا۔ نبی کریم کی اختیاری مسکینیت بھی امتحان اہل ایمان ہے، تاکہ بندہ سچی عقیدت سے ایمان لائے، نہ کہ دولت کی نیت سے۔ امیر غریب کے لیے فتنہ و آزمائش، غریب امیر کے لیے، غرض یہ کہ ہر چھوٹا بڑے کے لیے اور بڑا چھوٹے کے لیے، تندرست مریض کے لیے، مریض تندرست کے لیے، شریف رذیل کے لیے، رذیل شریف کے لیے۔ گویا ان میں سے جو ثانی ہے وہ کہتا ہے میں پہلے جیسا کیوں نہیں ہوں۔ یہ امتحان ہے، کون اپنا وقتی عارضی بلندی پر شکر کرتا ہے، کون کفر و غرور اور کون اپنی عارضی پستی پر صبر کرتا ہے، کون بے صبری اور شکوہ کرتا ہے، کون تحمل و توکل کرتا ہے اور کون رشک و حسد کرتا ہے۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے نبی کے غلاموں کیا تم ان مرحلوں پر صبر کر سکو گے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، مشاہدات نے بتایا، اقوام عالم نے منوایا کہ بدر و حنین سے کوفہ و کربلا تک، فلسطین سے کشمیر تک، صحابہ سے آج تک نبی کے غلاموں نے، آقا کے عاشق زاروں نے ظلم کی ہر زنجیر کو عشق کبریائی اور الفت مصطفی کی قوت سے توڑا۔ بلال و یاسر سے لے کر آج تک کے غیور مسلمانوں، اتصبرون کے حکم ربانی سے کس نے منہ موڑا؟
بلکہ ہمیشہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ اگر نبوی زندگی شان و شوکت دولت و سہولت والی ہوتی، ہر نفس پرست دولت کا پجاری بیعت رسالت میں پیش ہوتا، اور پھر صادق و کاذب، مخلص و منافق کی پہچان نہ ہو سکتی۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اے محبوب آپ کا رب اپنے بندوں کے ہر عمل پر بصیر ہے، صابروں کے صبر پر، شاکروں کے شکر پر اس کی نگاہ قدرت سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی، فرار والے کو بھی دیکھتا ہے، قرار والے کو بھی دیکھتا ہے۔ نہ کوئی خدمت کے ثواب سے محروم، نہ ظلمت کے عذاب سے مغرور ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ کذبو کی قراءت میں دو قول ہیں، اکثر کی قراءت میں کذبو باب تفعیل سے ہے، اور بعض کی قراءت میں یہ باب ضرب یضرب سے ہے۔ تقولون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کی قراءت میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا تقولون ہے، اور بعض کی قراءت میں یقولون ہے۔ تستطیعون کی قراءت میں دو قول کرتے ہیں، بعض کی قراءت میں یستطیعون ہے، اور اکثر کی قراءت میں تستطیعون ہے۔ صرفن کے معنی میں چار قول کرتے ہیں، اکثر نے فرمایا عذاب پھیرنا یہی حقیقی معنی ہے، اور بعض نے کہا کوئی ہیلا بہانا، بعض نے کہا فدیہ، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے توبہ۔ سبھی قول درست ہیں۔ نصرہ کی ترکیب میں دو قول ہیں، بعض نے کہا یہ حاصل مصدر ہے بمعنی مدد، اور بعض نے کہا یہ ناصر کی جمع ہے مدد کرنے والا۔ نزک کی قراءت میں دو قول ہے، اکثر کی قراءت میں نزک ہے، اور بعض کی قراءت میں یزک ہے۔ یمشون کی قراءت میں تین قول ہیں، اکثر کی قراءت میں یمشون ہے، اور بعض کی قراءت میں یمشون ہے، اور بعض کی قراءت میں یمشون ہے۔ بعدکم لبعد کے معنی میں تین قول ہیں، اکثر نے فرمایا اس سے مراد تا قیامت ہر انسان ہے، بعض نے کہا بعدکم سے کفار اور لبعد سے انبیاء علیہم السلام مراد ہیں، اور کچھ نے یوں کہا ہے کہ بعدکم سے عمراء کفار اور لبعد سے غرباء صحابہ مراد ہیں۔